لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ صدر محترم داعی اسلام خانقاہ عارفیہ اور دارالعلوم عارفیہ کے روح رواں مسلمانان ہند کے عظیم رہنما مصلح امت جامعہ عارفیہ کے تمام لائق احترام اساتذہ کرام، طلاب اعظام اور اس خصوصی نشست میں تشریف لانے والے محترم برادران اسلام و حاضرین مجلس، پردہ-نشین خواتین ملت اسلامیہ، سب سے پہلے تعریف اور حمد و ثنا رب العالمین پاک پروردگار کی، جس نے اس ماہ ربیع الاول میں ہمیں مصطفیٰ دیا، اور درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، جنہوں نے اس ماہ مبارک میں قدم رنجہ فرما کر عالم انسانیت کو ایک خدا کا پتہ دیا۔ ربیع النور کا مہینہ ہے۔ حضرت مولانا ذیشان صاحب نے بہت ہی پرمغز گفتگو حالات حاضرہ کے تناظر میں اور اپنے اشعار کی تشریح میں ہماری سماعتوں کے حوالے کیا۔ حضرت داعی اسلام کے ساتھ انشاءاللہ میرا وعدہ کبھی وعدہ فردہ نہیں ہوگا۔ ان کی خدمات، ان کی معتدل مزاجی، ان کا چھوٹوں سے پیار، بڑوں کی عزت اور بے غرض دین کی نشر و اشاعت، دین کے وسیع تناظر کے پس منظر میں دین کی خدمت، مذہب کے محدود تصور سے اوپر اٹھ کر دین کے لامحدود تصور کو پیش نظر رکھ کر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو شرمندہ تعبیر کرنے کا جذبہ فراواں، ان کے اس نظریے کو سلام پیش کرتے ہوئے اور ان کا سایہ مسلمانوں پر نہیں، عام انسانوں پر بھی، جو ان کے ذریعے رشد و ہدایت کی روشنی سے متاثر ہو کر دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پروردگار ان کا سایہ دراز فرمائے اور ہم سب لوگوں کے لیے مشعل راہ بنائے۔ کمزوری ہے مجھے اور تھوڑی دیر کے بعد تکان بھی محسوس ہوتی ہے، جو اس بیماری کا خاصہ ہے، مگر میں اس وقت بیماری سے متاثر نہیں ہوں، آپ حضرات سے متاثر ہوں، اس لیے تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں کروں گا، گرچہ وہ تمطراق شاید آپ کو نہ ملے جو میری خطابت کا حصہ ہے، مگر وہ مفاہیم آپ کو ضرور مل جائیں گے جو وقت کی ضرورت ہے۔ ماہ ربیع الاول انسان کی روحانی خوراک کے لیے فصل بہاری کا دوسرا نام ہے، اور انسان اور اس کے پروردگار کے مابین سب سے بڑی ترجمانی کا نام عید میلاد النبی ہے۔ اسی لیے جب جب یہ ماہ مبارک ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے تو اہل محبت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو تصور میں رکھتے ہوئے خود رفتگی کے عالم میں عشق جنو خیز کی وادیوں میں اتر کر لہرانے لگتے ہیں، وجد کرنے لگتے ہیں۔
مگر اس دنیا میں صرف اہل محبت نہیں بستے، اس دنیا میں انسان اپنی فطرت اور اپنی جبلت کی بنیاد پر مختلف زاویہ فکر کے ساتھ بندھ گیا ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ تو وہاں سے آواز آئی کہ ہم اسے ایمان کا حصہ ہی نہیں مانتے، یہ بدعت و خرافات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ایک طرف اہل محبت ہیں اور ایک طرف اہل نقد و تبصرہ ہے۔ مولانا ذیشان صاحب نے بتایا کہ نقد و تبصرہ بھی اگر ہو تو تہذیب کے دائرے میں ہو، مگر بدقسمتی سے نقد و تبصرہ کے معاملے میں لوگ اہل محبت سے زیادہ جذباتی ہو چکے ہیں، اور نقد و تبصرہ اس طرح کیا جاتا ہے جس نقد و تبصرہ کے بطن سے خوب سے باطنی آشکار ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نقطہ نظر سے اعتراض ہو، اس سے اختلاف ہو، تو اختلاف میں بھی تہذیب اور شائستگی کی زبان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ ہمارے مولانا ذیشان صاحب نے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، جس میں رب العالمین نے فرمایا کہ انسانوں کو ہمارے دین کی طرف بلاؤ، انہیں دعوت دو ہماری، حسن و خوبی کے ساتھ، اچھے مواعظ کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور دعوت اس لیے دو کہ تم داعی ہو، تم مومن ہو، مسلم ہو۔ اور ایک انسان جب شرف کلمہ سے بہرمند ہو جاتا ہے تو صرف اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ وہ دین پہ عمل کرے، اب وہ مدعو نہیں ہے، وہ داعی بن گیا ہے، اور دعوت دین اس پر فرض ہو گئی ہے، ذمہ داری ہے اس کی۔ ہاں، کچھ لوگوں کا معاملہ عموم میں داخل ہے، کم از کم اگر وہ زمانے میں دعوت اسلام کی استطاعت نہیں رکھتے تو اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے بال بچوں کے اندر دعوت اسلام پیش کریں، اور اپنے گھر، اپنے ماحول، اپنے خاندان کو اسلامی دعوت کے سانچے میں ڈھال دیں، اور اس گھر کا کوئی بھی فرد واحد جب سماج میں نکلے تو اس کے وجود سے اسلام ظاہر ہو رہا ہو۔ مگر ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کہتا ہے کہ تم میں ایک ایسا گروہ ضرور ہونا چاہیے، اس آیت کو بھی مولانا نے پڑھا ہے، جو اٹھے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے لیے، اللہ کے بندوں میں پھیلے، انہیں اچھائیوں کا حکم دے اور انہیں برائیوں سے بچانے کی کوشش کرے، تبلیغ کرے۔ اور تمہیں یہ کرنا چاہیے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ہمارے دین کا کنسپٹ بڑا صاف ہے، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ جب آپ کچھ پیش کریں گے، نظریہ پیش کریں گے، دعوت توحید پیش کریں گے، اس بات رسالت پیش کریں گے، رد شرک کریں گے، رد کفر کریں گے، رد بدعت کریں گے، تو ایسی صورت میں ایک متصادم گروپ آپ کے سامنے آئے گا اور خصومت کے ساتھ آئے گا۔ ایک گروہ ایسا آئے گا جو بغیر کسی
قیل قال کے آپ کی دعوت کو قبول کر لے گا؟ اس لیے کہ دین ہی ایسا ہے، دین و سہلون، بڑا آسان، بڑا صاف ہے۔ اس کو تو موشگاف لوگوں نے موشگافیوں کے اندر الجھا کر عوام الناس کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنا دیا ہے، ورنہ اسلام جیسا صاف سیدھا پیغام اور اسلام جیسی صاف سیدھی بات دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو جب لوگ آپ سے لڑنے لگیں تو آپ کا کام مناظرہ بازی نہیں ہے، جھگڑے کے مقابلے میں جھگڑا نہیں ہے، بلکہ آپ ان سے بحث کیجئے، ضرور کیجئے، مگر علمی اور تہذیبی رشتوں کے ساتھ کیجئے۔ وہ گالی دے رہا ہے، دینے دیجئے، آپ اس کی گالی کا جواب مسکرا کر کے اپنی علمی وجاہت کے ساتھ دیجئے، تاکہ جو نیوٹرل مجمع ہے، جو دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، اس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اپنے دلائل کو پیش کرنے کے سلسلے میں جذباتی اور گلیہڑ کون ہے، اور اپنے نظریات کو پیش کرنے میں مہذب کون ہے، تمدن اور کلچر کا حامی کون ہے۔ یہ بات ہمیں قرآن کریم نے سکھلائی ہے۔ تو آج ہم اس پس منظر میں اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ کتابیں بے شمار لکھی جا رہی ہیں، تقریروں کا ازدحام ہے، زبانوں پہ پابندی نہیں، قلم پہ پابندی نہیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ میلاد النبی کے جشن کے سلسلے میں اگر آپ میلاد النبی کی خوشی منا رہے ہیں تو آپ ہی کے معاشرے میں ایک طبقہ ہمارے اس ناراض طبقے کی طرف سے آواز آتی ہے کہ بھئی یہ جو ہر سال جشن میلاد النبی کا اہتمام ہوتا ہے، ربیع الاول آتا ہے اور یہ لوگ اپنے عشق کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اور جلوس ہوتا ہے اور جلسہ ہوتا ہے اور ایصال ثواب ہوتا ہے اور قرآن خوانی ہوتی ہے اور مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، کپڑے بانٹے جاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، لنگر چلایا جاتا ہے، چونکہ ہوتا ہے یہ۔ ان سب چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بیجا مذہب کے ساتھ مداخلت ہے، دین میں ایک نئے کام کی ایجاد ہے، اور اسے بند ہونا چاہیے۔ میں ان کا معافی ضمیر بول رہا ہوں جو ہم سے اس معاملے میں روٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ چنانچہ جب میں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعطیل کے سلسلے میں 1990 میں ممبر پارلیمنٹ تھا، اس وقت کے پرائم منسٹر آف انڈیا سے بات کی اور وہ تیار ہو گئے کہ میں 15 اگست 1990 کو میلاد النبی کی تعطیل کا اعلان کروں گا، اس لیے کہ میں نے انہیں دلائل سے سمجھا دیا تھا۔ میں نے وقت کے پرائم منسٹر کو اور ملک کی پارلیمنٹ کو یہ سمجھانے میں کامیابی حاصل کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب چار دانگ عالم میں ہدایت کی کوئی روشنی نبوت کے نام پر موجود نہیں تھی، تو ابلیس کو انسانیت کے ذہن و فکر سے کھیلنے کا بڑا کھلا موقع ملا، اور اس نے 570 برس کے زمانے میں رقص ابلیسی کی انتہا کر دی۔ انسانوں کو گمراہ کرنے میں اس نے بدترین کارنامے انجام دیے، بیٹیوں کو قتل کیا جانے لگا، پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا گیا، قبریں سامنے کھود کے رکھی جاتی تھیں، وضع حمل میں لڑکا پیدا ہوا تو قبر پاٹ دی گئی، اور وضع حمل میں اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اسی گڈھے میں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی گئی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، رب العالمین کی رحمت کا نور چمکا، اور 570 عیسوی میں میلاد النبی ہوا، اور ایک ایسا نبی آیا جو خاتم الرسول بن کر کے آیا، اور جس نبی کی سیرت بیان کرنے والے نے حق اور بہتر طور پہ بیان کی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ اس پیغمبر برحق کی آمد سے پہلے 570 برس تک انسان شیطان کا غلام بنا پھرتا رہا۔ آزادی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے اور غلامی سب سے بڑی لعنت کا نام ہے۔ تو یہ انسان 570 سال تک تو غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالے پھرتا رہا۔ اس آزادی کی نعمت اور غلامی کی لعنت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہندوستان کا وہ دور دیکھنا ہوگا جس دور میں ہندوستان غلامی کی منحوس بادلوں کے نیچے اپنی زندگی گزارنے پہ مجبور تھا۔ 150 سال تک یہ ملک غلام تھا۔ 15 اگست 1947 کو دیش آزاد ہوا تو ہم جشن آزادی بہت ہی ہوش کے ساتھ مناتے ہیں۔ 150 سال تک ہندوستان انگریزوں کا غلام اور 570 سال تک انسان شیطانوں کا غلام۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا، آزادی کی نعمت ملی، اور میلاد النبی کے موقع پر صرف ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا، انسان آزاد ہوا تھا۔ اس کا عقیدہ آزاد ہوا تھا، اس کا عمل آزاد ہوا تھا، اس کا اخلاق آزاد ہوا تھا، اس کی فکر آزاد ہوئی تھی، اس کا نظریہ آزاد ہوا تھا، اس کی آنکھوں کی سماعت آزاد ہوئی تھی، اس کے عقیدے کی چٹان آزاد ہوئی تھی۔ وہ آزادی قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا۔ ہزاروں کے سامنے سجدے اور بندگی کے نذرانے پیش کیے جا رہے تھے، ہر چیز کا غلام انسان بن چکا تھا۔ زمین اللہ نے بنائی انسان کے لیے، انسان اسی کو معبود کہہ بیٹھا۔ آسمان کا لاجوردی شامیانہ، اس میں ستاروں کو زینت بنا کر پیش کرنا، چاند کی چاندنی اور سورج کی روشنی، ہوائیں، فضائیں، خلائیں، یہ ساری کی ساری کائنات، یہ بساط الفت انسان کے لیے رب العالمین نے سمیٹ دی تھی، اور انسان ان سبوں کے سامنے سر جھکانے کے لیے بیٹھ گیا، کھڑا ہو گیا۔ پہاڑوں پہ دیوی دیوتا کا تصور، دریاؤں میں دیوی دیوتا کا تصور، دریا کھا جائے گا، پہاڑ کھا جائے گا، سمندر کھا جائے گا، اس لیے درختوں پہ بھی نظر نیاز پیش کرو، دریاؤں کو بھی نظر نیاز پیش کرو۔ دریائے نیل سوکھ جائے تو ایک حسین اور خوبصورت بیٹی کی قربانی دو، بتوں کے سامنے اپنی آل و اولاد کو قربان کر دو۔ یہ ساری وہ شیطنیت تھی جس شیطنیت نے انسان کی آزادی کو جکڑ کر رکھا تھا، قربان اس میلاد النبی کے جس کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و بعثت نے خدا کا بھی پتہ دیا اور خودی کا بھی پتہ دیا۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ حضرات محترم، اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے کہ حلال ہے۔ تو حضور حافظ ملت علیہ الرحمت کی بات مولانا ذیشان صاحب نے فرمائی تھی، میں انہی کے دسترخوان علم و فضل کا وہ بھوکا اور پیاسا آدمی ہوں کہ جو دسترخوان پہ چند بکھرے ہوئے دانے ان کے تھے، ان دانوں کو کھانے کی سعادت ملی علم کے، اور وہی سعادت آج ان کی محنت شاقہ اور ان کی مہربانیوں کے نتیجے میں عبید اللہ اعظمی کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ ان حالات میں دلیلیں بے شمار دی جاتی ہیں، اہل سنت کی طرف سے بھی، دوسرے طبقے کی طرف سے بھی، ایک طرف سے جائز ہونے کی دلیل تو ایک طرف سے ناجائز ہونے کی دلیل۔ بہرحال یہ مسئلہ مختلف فی مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اتنا زیادہ بنا ہوا ہے کہ آپس میں نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں، اور حالات آج ایسے ہیں کہ ضرورت نفرتوں کی دیواریں توڑنے کی ہیں، اور ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ آج یہ نظریہ مفقود الخبر ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں آئیے ہم ذرا اس کا تجزیہ کریں۔ جو لوگ اسے برا کہہ رہے ہیں، ہم ان کے لیے وہ زبان لعن و طعن استعمال نہیں کریں گے جو زبان لعن و طعن انہوں نے ہماری اس فکر پہ شب خون مارتے ہوئے کی ہے، مگر ہم اتنا ضرور کہیں گے
کہ آئیے قرآن و سنت سے ہم اس کا جواب لیں. چھوڑیے کہ 14ویں صدی کے علماء نے کیا دلائل دیے اور 13ویں صدی کے علماء نے کیا دلائل دیے. پہلے تو ہم آئیں اور یہ دیکھیں کہ یہ کائنات کی یہ کائنات کو جو پروردگار نے بسایا ہے، اس کائنات میں ہماری حیثیت کیا ہے. تو ہماری حیثیت اس کائنات میں پوری کائنات کو استعمال کرنے والے کی ہے. اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ اگر کوئی اٹھا رہا ہے مجموعی طور پہ تو وہ انسان ہے. تو یہ کیا رب کا معمولی احسان ہے؟ جس زمین پہ ہم بیٹھے ہیں، الم نجعل الارض مہادا، ہم نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا. اور جب اس کو پیدا کیا تو یہ تو ڈگمگا رہی تھی، کبھی اوپر کبھی نیچے. اس کا اندازہ ہوائی جہاز کے ان مسافروں کو ہوتا ہے اور دل دھڑکنے لگتا ہے جب بادلوں کی اوٹ سے ہوائی جہاز گزرتا ہے اور ایک بریک مارتا ہوا اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر لے جاتا ہے پائلٹ، تو ایسا لگتا ہے کہ دل کلیجے سے باہر نکل آئے. تو یہ زمین تو اس سے زیادہ دھڑ دھڑا رہی تھی. الم نجعل الارض مہادا، اور یہ ہلتی ڈولتی اور زلزلہ مآب زمین پر ہمارے اور آپ کے بسنے کا سوال کیا تھا؟ مگر وہ احسان کیا ہے قدرت نے کہ والجبال اوتادا، تو ہم نے پہاڑوں کے کھونٹے اس کے سینے میں گاڑ دیے کہ ہم نے اپنے خلیفہ کی جائے سکون تجھے بنایا ہے، اس لیے سکون کے ساتھ رہ اور ہمارے خلیفہ کے ساتھ مکمل طور پہ غلامانہ زندگی بسر کر. والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، ہم نے تمہارے جوڑے بنائے، ان کو پیدا کیا. رات میں جاگ جائیے تو پورے دن انقباض ہوتا ہے، نیند نہ ملے تو پاگلوں جیسی آدمی حرکت کرنے لگتا ہے. تو انسان کو اس پاگل پن سے بچانے کے لیے رب فرماتا ہے کہ ہم نے وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے نیند کو تمہارے لیے وجہ سکون بنا دیا. اچھا، جب سوتے ہیں تو انسانی فطرت کیا ہے؟ انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان جب سونے پہ آمادہ ہوتا ہے اور نیند کی آغوش میں جانا چاہتا ہے تو پھر شور سے عاری ہونا چاہتا ہے. شور نہیں ہونا چاہیے، گل نہیں ہونا چاہیے، گھڑ گھڑاہٹ نہیں ہونی چاہیے، سرسراہٹ نہیں ہونی چاہیے، تب نہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے. اندھیرا ہونا چاہیے. تو جب اس وجہ سکون کو حاصل کرنے کے بستر پر انسان آیا تو رب العالمین فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو ملبوس کر دیا، رات کو ہم نے اندھیرے کی چادر اڑا دی تاکہ ہمارا بندہ، ہمارا انسان، کتنا پیار ہے رب العالمین کو انسان سے، آرام سے سو سکے. مگر سونے والا جب اٹھتا ہے تو کھانا پانی بھی تو مانگتا ہے، پیٹ کی آگ بھی تو بجھانا چاہتا ہے. تو فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو تمہارے لیے معاش کا سامان بنا دیا. اب آپ مجھے بتائیے، میں اگر ساری آیتیں پڑھوں گا تو بہت وقت ہو جائے گا. میں اتنی ہی آیتوں پہ اکتفا کر کے آپ سے عرض پیرا ہوں کہ آپ بتائیے کس کس احسان کا آپ شکریہ ادا کریں گے. اور اللہ نے اگر نگہ بصیرت و بصارت دی ہے تو کون سا ایسا احسان نہیں ہے جہاں بار بار سربہ سجود ہو کر آدمی سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہے گا. نفس نفس شکر گزاری کا راستہ کھولتی ہے نا. مگر واہ رب العالمین، ہم لوگوں میں کوئی اگر کسی کے ساتھ کچھ کر دے تھوڑا بہت تو احسان جتانے کے 1000 راستے وہ نکال لیتا ہے، چاہے اشارتاً چاہے کنایتاً. اور واہ رب، سب دیا. مگر مجھے، آپ اہل علم ہیں، مجھے بتائیں کسی ایک چیز پر اس نے احسان جتایا کیا؟ اس لیے کہ اگر کوئی احسان بھی جتاتا ہے تو عام چلتی پھرتی چیزوں کا احسان نہیں جتاتا. اس کی نظر میں جو سب سے بہتر چیز ہوتی ہے اس کا احسان جتاتا ہے، اگر جتانا بھی ہوا تو یہ جو ساری کائنات کی نعمتیں ہمارے نزدیک ہر نعمت احسان کی دلیل ہے، مگر کائنات عالم کی حیثیت رب العالمین کی نگاہ میں کیا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل، یہ میرے محبوب فرما دیجئے کہ متاع دنیا قلیل ہے.
تو رب اکبر قلیل چیز کا کیوں احسان جتانے لگا؟ ہاں جب اس نے ایک منفرد بھیجا، جب اس نے اپنا محبوب بھیجا، جب دانائے غیوب بھیجا، جب کل کا مطلوب بھیجا، تو فرما دیا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ اپنے رسول کو ان میں بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ تو احسان کس چیز کا جتایا پروردگار نے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور فرمایا یہ میرا احسان ہے۔ میلاد النبی رب کا احسان ہے، بعثت نبوی رب کا احسان ہے۔ اللہ احسان جتا رہا ہے نا۔ اب انسانوں میں جھگڑے ہو گئے، جو اللہ نے احسان کیا اس پہ جشن منائیں کہ نہ منائیں، جائز ہے کہ ناجائز، بحث یہاں سے چل پڑی۔ میں یہ بحث نہیں چھیڑتا، میں نے اس لیے چھیڑا، نہ میرا مزاج ہے یہ، میں نے یہ بحث اس لیے چھیڑا کہ اس بحث کے ذریعے بھی اہل ایمان کو ایک مثبت طاقت مزید ملنی چاہیے، اور بغیر کسی پہ لعن و طعن کیے انہیں بھی دعوت رشد و ہدایت اس اسٹیج سے دینی چاہیے۔ کوئی مانے نہ مانے، مان لیا سبحان اللہ، نہیں مانا جزاک اللہ، ہم نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اب اس احسان پر کیا کہا جائے؟ فریقین میں گتھم گتھا ہے، پوری مناظرہ بازی ہے۔ تو بھائی میرے، پہلے آئیے دیکھیں کہ انسانوں کی نظریاتی اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں۔ اب ذرا یہاں میں چاہوں گا کہ اہل علم بھی اور عام سامعین بھی اپنی فکر کا دروازہ بہت چوکس اور چوکنا ہو کر کھولیں۔ اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اور غور سے سنیں ان باتوں۔ دنیا میں یہ جتنے انسان پائے جاتے ہیں نا، ان تمام انسانوں کے صرف 3 چہرے ہیں حضرت، چوتھا چہرہ نہیں۔ نظریاتی اعتبار سے، معتقدات کے اعتبار سے، آستھا کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے صرف 3 چہرے ہیں، اور تینوں چہروں کو قرآن کے درپن میں دکھلایا گیا ہے۔ تینوں کے کیریکٹر پہ قرآن نے گفتگو کیا ہے، تینوں کے ایمان پر قرآن نے گفتگو کیا ہے، تینوں کے عمل پہ قرآن نے گفتگو کیا ہے، تینوں کی فکر پر قرآن نے گفتگو کیا ہے، تینوں کے آغاز کو بھی بتلایا ہے اور ان 3 چہروں کے انجام کو بھی بتلایا ہے۔ صرف 3 چہرے ہیں دنیا میں نظریاتی اعتبار سے انسانوں کے، چوتھا کوئی چہرہ نہیں، اور تینوں کو قرآن نے ایڈریس کیا۔ چونکہ قرآن کو تو انسان کو ایڈریس کرنا ہے نا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے جو انسانوں کے لیے آئی ہے۔ تو قرآن میں نے مجموعی طور پر انسان کے جو 3 چہرے ہیں ان چہروں کو دکھلایا ہے، ان کے کرتوت بیان کیے ہیں، ان کا انجام بیان۔ اب تینوں چہروں کے نام سن لیجئے۔ ایک چہرہ ہے اہل کفر کا عقیدے کے اعتبار سے دنیا میں، اور ایک چہرہ ہے اہل ایمان کا، اور ایک چہرہ ہے اہل نفاق کا۔ اب پوری دنیا میں آپ گھوم لیجئے اور انسانوں سے بات کر لیجئے، یا تو وہ کافر نکلے گا عقیدے کے اعتبار سے، یا وہ منافق نکلے گا عقیدے کے اعتبار سے، یا وہ مومن نکلے گا، چوتھا چہرہ ہے ہی نہیں۔ یہ جو الہاد و بے دینی والے لوگ ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں۔ تو ان تینوں سے قرآن نے بات کیا۔ کافروں سے گفتگو کرنے کے لیے، ان کا اجمالی تعارف کروانے کے لیے ایک پوری سورت ہے سورہ کافرون۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کافرون میں بتا دیا کہ کافروں کا عقیدہ کیا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تم جن کو پوجتے ہو ہم ان کو نہیں پوجتے۔ تو کفار و مشرکین کو پہچاننے کے لیے آپ دن میں کے اجالے میں بھی پہچان سکتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں بھی پہچان سکتے ہیں۔ کفار وہ ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ سے کسی نے انکار نہیں کیا، خود کفار و مشرکین نے بھی نہیں کیا، سپریم پاور اسی کو مانا۔ البتہ تھوڑے رشتہ دار بنا لیے کہ تھوڑا یہ بارش والا ہے، اور تھوڑا یہ دھوپ نکالنے والا ہے، اور تھوڑا یہ گردن پکڑنے والا ہے، اور تھوڑا سا یہ سفارش کرنے والا ہے۔ خدائی کام میں دخیل بنا دیا بے شمار لوگوں کو۔ تو قرآن نے کہہ دیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کرنے والے ہیں۔
تو کافر تو پہچان میں آ جائے گا کہیں بھی دیکھو عقیدے کے اعتبار سے۔ اب منافق کی پہچان کے لیے سورہ کافرون تو صرف اتنی بڑی آئی ہے، سورہ منافقون اتنی بڑی۔ سورہ منافقون میں منافق کی پہچان قرآن بیان کرتا ہے تو پہلے سادہ لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے، عمومی اصطلاح میں منافق ہر اس آدمی کو کہیں گے جس کی زبان پہ کچھ ہو اور دل اس کا ساتھ نہ دے، دل میں کچھ ہو، زبان سے کہہ رہے میں تو آپ کا پکا دوست ہوں، اور دل میں سوچ رکھا ہے کہ دوستی کے پردے میں انہیں خنجر ماروں گا، ایسے انسان کو منافق کہتے ہیں عمومی طور پہ، عمومی اصطلاح میں۔ مگر دین کی اصطلاح میں منافق زبان سے کلمہ پڑھتا ہو، نبی کا زمانہ ہو تو اس زمانے میں نبی کی مسجد نبوی میں نبی کی امامت میں نماز پڑھتا ہو، مگر دل میں نبی سے بغض رکھتا ہو، کلمہ نبی کا پڑھتا ہو، دل میں بغض بھی نبی سے رکھتا ہو، اور اس فراق میں رہتا ہو کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم نبی کو اور نبی کی امت کو نقصان پہنچا دیں۔ شبہ پیدا کرتا ہے، اجی ان کی کیا بات کرتے ہو، اونٹ ان کا غائب ہو گیا، دعویٰ نبوت کا ہے، باتیں آسمان کی کرتے ہیں، اور اتنا بھی پتہ نہیں کہ ان کا اونٹ کہاں، پڑھا ہوگا اپنے حدیث میں۔ یہ منافقین رسول کی موجودگی میں آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، جب حضور کا اونٹ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اللہ کے حبیب کو پتہ چلا تو ارشاد فرمایا میرے اونٹ کی نکیل فلاں درخت کے اندر پھنسی ہوئی ہے، جاؤ اسے اٹھا لاؤ۔ اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ منافق ہمیشہ عظمت رسالت پر منہ بسورتا ہے۔ رسول کی عزت اور رسول کی رفعت جب بیان کی جائے تو ماتھے پہ سلوٹیں آتی ہیں اس کے، یہ سب منافق کی پہچان ہے، اور قرآن کریم سند ہے اس کے لیے۔ پہلی آیت اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم تقریر نہیں کر رہے ہیں، تحریک کر رہے ہیں۔ اے میرے نبی جب یہ منافق آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالو کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ارے ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول۔ آ گئی منافق کی گواہی سامنے۔ اذا جاءک المنافقون کہہ رہا ہے قرآن، یہ ہے منافق کی پہچان کہ جب نبی کی بارگاہ میں آیا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اے میرے محبوب میں تو خوب جانتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں، بنا کے تو میں نے ہی بھیجا ہے، مگر ان کی گواہیاں فراڈ ہیں میرے نبی۔ اب ایک گواہی ان کی آ گئی کہ آپ کی رسالت کی شہادت دے رہے ہیں، اب ایک گواہی آپ کا خدا دے رہا ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ ان کی گواہیاں جھوٹی ہیں، ان پہ بھروسہ مت کیجیے گا۔ مومن کے سامنے نبی پاک کا ذکر کیجئے باچھیں کھل جاتی ہیں، منافق کے سامنے حضور کا ذکر کیجئے تو اللہ کی وحدانیت کے ڈھونگ رچا کر نبی کی شان میں کسر نبوت سے باز نہیں آتا۔ یہ عمومی طور پہ منافقین کا طریقہ فکر ہے، اسی لیے قرآن نے کہا چونکہ تم نے کفر کیا ہے اس لیے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور شرک کیا اور ہمارے علاوہ کسی دوسرے کو معبود مانا، ہم انہیں جہنم کی سزا دیں گے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب یہ رہ گئے منافق، ان کا انجام کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بمبئیا زبان میں ترجمہ کر دوں، بے شک منافق جہنم کے سڑیل گڑیل مریل طبقے میں ہوگا، یعنی منافق سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا، یہ کلمہ پڑھنے والا اور کلمہ لوگوں کو دھوکہ دینے والا، کلمہ گو لوگوں کو۔ کفار پر بھی اتنا سخت عذاب نہیں ہو جاتا، اتنا سخت عذاب اس کلمہ پڑھ کر دھوکہ دینے والے کو ہوگا۔ ذیاب فی سیاب، لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، سلام اسلام ملحد کو کہ تسلیم زبان نہیں ہے۔ اب یہ دو چہرے آپ نے دیکھ لیا، بالکل قرآن کریم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں ان سے خطابات، کفار سے خطابات پھیلے ہوئے ہیں، منافقین سے خطابات پھیلے ہوئے ہیں، یہ سب خطابات قرآن کریم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کو قرآن کریم کے تفصیلی علم کی سعادت حاصل ہوئی ہے ان سے آپ لوگ سمجھا کیجیے، یہ علماء موجود۔ میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں قرآن کا، مگر جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ذرا سمجھیے اس کو۔ یہ دو نظریات آ گئے آپ کے سامنے، ایک نظریہ کفر آ گیا، ایک نظریہ نفاق آ گیا۔
منافق کی پہچان اس کے کرتوت، اس کے کردار، اس کا عقیدہ، اس کا عمل اور اس کا ٹھکانہ۔ کافر کے کرتوت، کافر کا عقیدہ، کافر کے کردار و عمل اور اس کا ٹھکانہ۔ اب تیسرا جو چہرہ ہے وہ ہے مومن کا۔ تو مومن کی پہچان قرآن نے کیسے کروایا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ ایمان لایا وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ غور سے سنیے گا بات، مومن کی پہچان کیا ہے؟ اب تقریر کا یہ آخری حصہ ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، مومن ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ آگے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد نبی کی تعظیم کی، نبی کی توقیر کی۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کی، عبادت کیا، نماز پڑھا۔ تو مومن کی پہچان کے جو طریقے بتائے قرآن نے، ایمان لایا اللہ و رسول پر۔ ارے بھئی منافق بھی تو اللہ و رسول پہ ایمان لایا تھا، مگر اس کے ایمان میں بغض ہے، تعظیم نبوت کا انکار ہے، اس لیے اس کا نام منافق ہے۔ ایمان یہ بھی لایا ہے مگر اس کے ایمان میں تعظیم کا پہلو نمایاں ہے۔ مومن کی پہچان اور منافق اور مومن کے اندر خط امتیاز۔ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ اللہ و رسول پہ ایمان لایا، نبی پاک کی تعظیم کی، پھر رسول پاک کی توقیر کی۔ حضرات ایک لطیف بات ذہن میں آ گئی ہے، اور میرے سامنے بڑے جید علماء ہیں میری نگاہوں کے سامنے۔ یہ صرف سند یافتہ علماء نہیں ہیں، تعلیم یافتہ علماء ہیں، تربیت یافتہ علماء ہیں۔ میں ان کے علم کی اونچائی کو تو نہیں ناپ سکتا، مگر ان کے علم سے متعارف ضرور۔ یہ علماء بھی میری اصلاح کر دیں گے۔ میں نے جو کچھ سمجھا ہے وہ عرض کر رہا ہوں آپ سے، غور سے سن لیجئے گا بات، بڑی ٹھیٹ فلسفیانہ بحث ہے یہ۔ ایمان لایا، لِتُؤْمِنُوا کہا ایک بار، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سجدے اور تسبیح کی بات کی ایک بار، مگر جب تعظیم نبوت کی بات آئی تو کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم کرو میرے نبی کی، پھر تعظیم کرو میرے نبی کی۔ تو تعظیم نبوت کے لیے 2 بار حکم ہوا، سجدے کے لیے 1 بار حکم ہوا، ایمان لانے کے لیے 1 بار حکم ہوا۔ غور سے سننا، قرآن کریم کی عادت کریمہ کیا ہے اور رسول پاک کی عادت کریمہ کیا تھی؟ کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے نہ ضرورت سے کم بولتے تھے مصطفیٰ، نہ ضرورت سے زیادہ بولتے تھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی بات کو سمجھانے کے لیے قرآن کا بھی یہی پہلو ہے۔ تو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ میں جو وَتُوَقِّرُوهُ کا مفہوم ہے مولانا ذیشان صاحب، وہ تو وَتُعَزِّرُوهُ سے پورا ہو گیا تھا، پھر وَتُوَقِّرُوهُ کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر ایسی ضرورت تھی تو لِتُؤْمِنُوا وَتُوقِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کیوں نہیں کہا؟ ایمان لایا اللہ و رسول پہ اور یقین کیا اللہ و رسول کا۔ یہ جملہ زائد صرف تعظیم نبوت میں کیوں ہے؟ یہ جملہ زائد ایمان کے باب میں کیوں نہیں ہے؟ یہ جملہ زائد سجدوں کے باب میں کیوں نہیں ہے؟ آیت ہو سکتی تھی لِتُؤْمِنُوا وَتُوقِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ کے بعد وَتُعَبِّدُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ہو سکتا تھا، مگر لِتُوقِنُوا کی مراد، وَتُوقِنُوا کی مراد لِتُؤْمِنُوا سے پوری ہو گئی، اور وَتُعَبِّدُوهُ کی مراد تُسَبِّحُوهُ سے پوری ہو گئی، اس لیے جملہ زائد کی ضرورت نہیں تھی۔ تو وَتُوَقِّرُوهُ کی مراد بھی تو وَتُعَزِّرُوهُ سے پوری ہو رہی تھی۔ تو یہاں عظمت نبوت کے لیے بار بار بات کیوں کی گئی ہے؟ اصل بات یہی ہے، اور اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ بور تو نہیں ہوئے ہیں نا؟ 2-4-10 منٹ اور لوں آپ کا؟ سمجھیے گا بات کو، اس لیے کہ آج کی تقریر بالکل ڈیفرنٹ ہو رہی ہے۔ آج کی تقریر پڑھنے اور پڑھانے والی ہو رہی ہے، نٹ خطابت۔ میرے عزیزو، اب دیکھو اس میں کیا بات ہے۔ ایمان پہلے، سجدے بعد میں، تعظیم نبوت بیچ میں۔ اس کو سمجھاؤں؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ جس چیز پہ زور دینا مقصود ہوتا ہے وہ بات آدمی بار بار کرتا ہے تاکہ خوب اچھی طرح ذہن نشین رہے۔ اس معاملے میں غفلت مت کرنا، ٹھیک ہے نا؟
ताज़ीम नबूवत के सिलसिले में जो तुअज़्ज़िरूहु के बाद व तुवक्किरूहु आया है, ये बताने के लिए आया है कि मुसलमानों, नबी की अजमत के मामले में हमेशा होशियार और ख़बरदार रहना। अजमत नबूवत के मामले में शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर अगर तुमसे कोई गलती हुई तो न ये सजदे काम आएंगे न ये ईमान काम आएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बाज़ुकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अरे सिर्फ लोग जोर ही से तो बोल रहे थे, न ईमान का इनकार था, न ताज़ीम नबूवत का इनकार था, न सजदों का इनकार था, सिर्फ नबी की मजलिस में ज़ोर से बोले थे। रब्बुल आलमीन ने शहनशाही कानून अपने मुस्तफ़ा की अज़मत के लिए बयान कर दिया और अबू बकर उमर के बीच बयान किया, उस्मान और अली के बीच बयान किया, सुहैब और बिलाल के बीच बयान किया, सलमान और खुबैब के बीच बयान किया। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, खबरदार मेरे नबी की बारगाह अज़मत जब बैठो तो मेरे नबी की आवाज़ पे अपनी आवाज़ को ऊंची मत होने देना और इस तरह से बातें मत करना जिस तरह से आपस में बातें करते हो। जी आयत करीमा ही तो बता रही है कि नबी जैसे तुम नहीं है, तुम जैसे नबी नहीं। आयत करीमा ना बता रही है, बादुकुम लिबादिन, तू रेंगता है फर्श पर और अर्श पर उनकी रह गुजर, अब तू ही खुद इंसाफ कर, तू भी बशर वो भी बशर। हज़रात, ये जो 2 बार की बात हुई, मैं इंडियन मिसाल देके समझाऊँ आपको। दिल्ली में हर साल जश्न जमहूरिया मनाया जाता है ना, ये हमारे मुल्क का कौमी त्यौहार है ना। मुल्क तो आज़ाद हुआ था 1947 में, मगर कानून हमें मिला, दस्तूर मिला 1950 में। 26 जनवरी 1950 को पार्लियामेंट के सभा पटल पर दस्तूर हिंद रखा गया, तो दस्तूर हिंद हमें मिल गया। उस दस्तूर की रोशनी में हमारा मुल्क चल रहा है, तो हम जश्न जमहूरिया मनाते हैं। कब? 26 अगस्त। अपने अपने गांव में भी, अपने अपने स्कूल में भी, अपने अपने महल्ले में भी, अपने अपने शहर में भी, अपने अपने स्कूलों में भी। सबसे बड़ा जश्न कहाँ होता है? दिल्ली में, इंडिया गेट पे। दुनिया का कोई ना कोई हेड ऑफ द स्टेट आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सलामी लेता है, सारी दुनिया हिंदुस्तान के जश्न जमहूरियत का तमाशा देखती। और हमने इस जमहूरियत की खुशी में अपने मुल्क को कितना ऊंचा पहुंचाया, अपनी सनत को कितना ऊंचा पहुंचाया, अपनी तालीम को कितना ऊंचा पहुंचाया, अपनी साइंस को कितना ऊंचा पहुंचाया, हम इसका मुजाहरा करते हैं। किसी ने भी शिर्क की क़य की क्या इस मसले पर? किसी एक ने भी बिदअत का फतवा दिया क्या जश्न जमहूरिया पर? अरे यार, सर पीटने को जी चाहता है। हिंदुस्तान आज़ाद हो और उसकी आज़ादी का जश्न वो हजरात खुद मनाएं जो हमारे हरीफ आज बदकिस्मती से बन गए, और न बिदअत वहाँ पहुँच पा रही है, न शिर्क पहुँच पा रहा है। इंसान की आज़ादी का हम जश्न मनाएं तो हम कैसे मुशरिक हो गए भाई, कैसे बिदअती हो गए। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं अपने उन लोगों को भी लान और तान नहीं कर रहा हूँ जो लोग मिलादुन नबी पर एतराज़ करते हैं। मैं उनको भी दावत फ़िक्र दे रहा हूँ कि सोचे मेरे भाई आप इस बात को। जश्न जमहूरिया मनाइए तो कोई बिदअत आड़े नहीं आती, और जश्न मिलादुन नबी मना लीजिए तो ईमान गारत होने लगता है। कैसा ईमान है भाई आपका? तो उस दिन तो एक ही रोया था, बाकी तो सब हंस रहे थे। जबल अबू कुबैस की चट्टानों से एक साहब अपना सर टकरा रहे थे। किसी ने पूछा, कौन है साहब आप, क्यों रो रहे हैं आप? आज तो सारी दुनिया हंस रही है, मुस्तफ़ा आए हैं, कहा यही तो रोना है। मिलादुन नबी के जख्म की ताब नहीं ला पाया हूं इसलिए रो रहा। कहा तुम हो कौन भाई? कहा मेरा नाम है इबलीस। जब इसे इबलीस करार दिया गया तब रोया, और जब मुस्तफ़ा का मिलाद हुआ तब रोया। खैर, वहाँ जश्न जमहूरिया मना रहे थे। हज़रत मौलाना ज़ीशान साहब, इरम रब्बानी साहब, हमारे नासिर भाई रामपुरी, मिसबाही, सब लोग पहुँच गए दिल्ली। और हमारे बंगले पे जाके इमरान साहब भी, सबों ने जाके कहा, हज़रत हम लोग जश्न जमहूरिया देखना चाहते हैं, आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, अगर हम लोगों को ले चल के दिखाएँ तो बड़ी मेहरबानी होगी। हमने कहा दिखाएँ अपने भाइयों। ले गए। अब ये उचक उचक के देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। एक से एक पलटन, एक से एक फौज के अफसर, एक से चमचमाती हुई वर्दियाँ, एक से एक झांकियाँ,
جشن جمہوریہ ہے بھائی، ہندوستان کی آزادی کا ہمارا قومی تہوار ہے۔ تو ہمارے ان بزرگوں نے ہم سے کہا کہ ہم کو یہ بتائیے کہ سب سے اونچا کون ہے، اور سب سے زیادہ آج کے دن عزت کس کی ہے، اور کس کو لوگ دیکھیں گے، اور کس کا خطاب ہوگا، اور کس کا ایڈریس ہوگا۔ تو ہم نے کہا بھائی وہ تو پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ تو ہمارے بھائیوں نے کہا اچھا حضرت جب پریزیڈنٹ آف انڈیا آ جائیں تو ذرا درشن کروا دیجیے۔ ہم کہا ضرور۔ اب پریزیڈنٹ ہاؤس سے گاڑیاں چلی، پریزیڈنٹ کی آمد کا اعلان ہو گیا، گاڑیاں آئیں، 3 گاڑیاں آ کر کے منچ کے سامنے، ڈائس کے سامنے، اسٹیج کے سامنے رک گئی۔ پچھلی گاڑی سے کچھ لوگ اترے اور اگلی گاڑی سے کچھ لوگ اترے، چمچماتے ہوئے چہرے، اور اترنے کے بعد انہوں نے پوزیشن سنبھال لی۔ 2 طرفہ پبلک اترے، ایک نے ادھر پبلک کی طرف گن مشین لگا دیا اور ایک نے ادھر۔ تو ہمارے بھائیوں نے پوچھا یہ لوگ ہیں پریزیڈنٹ آف انڈیا؟ ان کا لوگ نہیں، وہ تو اکیلا ہوتا ہے، لوگ تو بہت ہیں، وہ اکیلا ہے، صاحب عزت ہے وہ، اس کی تعظیم ملک کی تعظیم ہے۔ کہا ہے کون؟ یہ تو اتنے خوبصورت لوگ۔ بن کہا نہیں بابو، نہ ادھر والا پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے، نہ ادھر والا، یہ سب اس کے اردلی ہیں، یہ تو اس کے محافظ ہیں۔ تو کہا حضرت پھر پریزیڈنٹ؟ میں نے کہا وہ بیچ کی گاڑی کا دروازہ کھلنے دو۔ اب جو پریزیڈنٹ نکلا تو سلامی 21 توپوں کی، اور اس نے ایڈریس کیا اپنی قوم کو۔ یہ تو ہر سال آپ دیکھتے ہو نا، نہ وہاں منانے والوں پر کفر، شرک و بدعت کے فتوے ہیں، نہ اپنے گھر، اپنے دارالعلوم میں منانے والوں کے اوپر کفر و شرک کے فتوے ہیں۔ خواہ مخواہ یہ خانقاہ بیچاری قبر پجوا کہلا رہی ہے، جبکہ ہم قبر کو پوجنا شرک سمجھتے ہیں اور قبر پجوا کو مشرک سمجھتے ہیں۔ الیاذ باللہ تعالی، ہمارا اس کا کوئی عقیدہ نہیں، ہم اس عقیدے ہی کو حرام سمجھتے ہیں، مگر ہم پر یہ بھی الزام ہے بدقسمتی سے۔ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ ہم کچھ نہیں کہتے، ہمارے گناہ ہیں تو اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے، اور آپ اگر ہدایت یافتہ نہیں ہیں تو اللہ آپ کو ہدایت دے دے، ہمیں یہ کہنا ہے۔ اب مجھے بتائیے، اس مثال کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو اب آئیے ذرا دیکھیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجیس مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی۔ میدان محشر ہے، امت گنہگار ہے، انبیاء کے پاس جا رہی ہے، نفسی 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 نفسی، چلیے ہماری مدد کر دیجیے، خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ چلیے ہر نبی کا جواب ہوگا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی دوسرے کے پاس، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں امت آئے گی، گنہگار آئیں گے، سجدے میں میرے آقا کا سر ہوگا، لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا، امت پکارے گی یا مصطفیٰ نفسی نفسی، سر اٹھائیں گے، گنہگاروں کو دیکھیں گے، ہاتھ پھیلا دیں گے، فرمائیں گے انا لہا امتی، آج کے دن میں تمہارے لیے ہوں، تمہارے لیے ہوں، آؤ میرے دامن رحمت پہ آؤ۔ تو متفقہ علیہ باتیں ہیں نا میرے بھائی، وہ آئے اس دنیا میں اور ہمیں کوئی خوشی نہ ہو، ان کا میلاد ہو اور ہم اس میلاد کی خوشی کا اظہار کریں تو بدعت ہو جائے۔ آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے کا میلاد ہو تو آپ خوشیاں منائیں، اس پہ کوئی قدغن پابندی نہیں۔ جو کائنات کا نجات دہندہ بن کر آیا اور نجات دہندہ کائنات کا میلاد ہوا، اس دن تو کتنی خوشی منانی چاہیے بھائی۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ، میرے حبیب آپ فرما دیجیے کہ میرے بندو جب تم کو اللہ کی رحمت اور اس کا فضل مل جائے فَلْيَفْرَحُوا، تو خوشیاں مناؤ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور کے میلاد سے بڑا کون سا فضل ہے؟ آپ بتائیں مجھے۔ حضور کی آمد اور حضور کی نبوت سے بڑی رحمت کون سی ہمارے لیے ہے؟ بتائیے۔
تو ہم تو اس لیے میلاد مناتے ہیں اور اس لیے یہ میلاد کی محفل کرتے ہیں، اور ربیع الاول میں یہ سب کچھ خصوصیت کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ زمانے کو معلوم ہو جائے غریبوں کا غمخوار آیا ہے، فقیروں کا مسیحا آیا ہے، دکھی دلوں کا سہارا آیا ہے۔ ہمارا مقصد تو یہ ہوتا ہے۔ تو بیچ والے کے بارے میں ہم نے بتایا آپ کو، آپ نے ان لوگوں نے کہا کہ یہ بندوقیں کیوں تانے ہوئے ہیں پبلک کی طرف؟ انہوں نے کہا یہ سنکیت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں لوگوں، یہ بیچ والے کی عزت سے غافل مت ہونا، اگر اس سے تم نے نفرت کیا تو پیچھے والے بھی تمہیں برباد کر دیں گے اور آگے والے محافظ بھی۔ اب آئیے اس آیت پہ کیجئے غور، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آگے آگے ایمان چل رہا ہے، پیچھے پیچھے سجدہ چل رہا ہے، بیچ میں تعظیم مصطفیٰ کی سواری چل رہی ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان جو ہمارا محافظ ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و توقیر جو ہاں اصل ایمان ہے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سجدے جو قبر و حشر کے محافظ ہے۔ مگر ہمیں بیچ میں تعظیم نبوت کو بار بار بیان کرنے کے بعد یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھنا، ایمان اپنی جگہ، ایمان بھی تمہارا محافظ، سجدے اور عبادت بھی تمہاری محافظ، مگر مصطفیٰ کے بارے میں ذرا ہوشیار رہنا، تعظیم نبوت کے معاملے میں چوبند چکا چور رہنا، اور حضور کی نبوت کے بارے میں، حضور کی تعظیم کے بارے میں بڑا خیال رہے۔ یاد رکھنا، اگر تعظیم نبوت کے لیے ذرہ برابر بھی کہیں سے کوئی بے ایمانی ہوئی، اور تعظیم نبوت میں ذرہ برابر بھی اگر کہیں سے سر منہ فرق آیا، تو یہ ایمان بھی تمہیں مار ڈالے گا اور یہ سجدے بھی تمہیں مار ڈالیں گے۔ نہ ایمان تمہارے کام آئے گا، نہ سجدے تمہارے کام آئیں گے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ علمی طور پر میں نے کچھ باتیں آپ سے کی ہیں، سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ اب آئیے ذرا یہ دیکھیں کہ میلاد مصطفیٰ اور بعثت نبوی کو جو اللہ نے احسان کہا ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس بات کو سمجھ لیجیے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، آیت ہے کیا یہ؟ نہیں ہے نا؟ ہم نے کافروں پہ احسان کیا کہ کافروں میں حضور کو بھیجا جو انہی میں سے ہے، نہیں ہے نا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ہے کیا ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو یہ احسان کس پر؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، مصطفیٰ کی آمد، مصطفیٰ کی بعثت، مصطفیٰ کا میلاد، اے مومنین تم پر سب سے بڑا رب کا احسان ہے۔ آیت کریمہ کی روشنی میں عقیدہ ملا کہ میلاد النبی کا تعلق مومن سے ہے اور مومن کا تعلق میلاد النبی سے ہے۔ اب جو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں اس پر، ان سے تو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا، بیچارے جنگ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہا ہے نا؟ تو میلاد النبی کا جشن جان مال کی قربانی دے کر منائیے، دنیا کو بتائیے کہ آج وہ آیا ہے جس نے دکھی انسانیت کو سہارا دیا، آج وہ آیا ہے جس نے عالم انسانیت کی پتوار سنبھال کر گناہوں کے سمندر سے انسانوں کو نکالا اور ساحل مراد تک پہنچا دیا۔ نو انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام، میلاد النبی سمجھیے، نو انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام، مرد غازی کا کفن ہے خلعت عمر دوام، جی نصب کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے خیام، جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام، جو انوکھی فکر تھا، جو ایک نیا پیغام تھا، اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔
حبیبی یا رسول اللہ، خلق کو تو نے تمنائے شہادت بخش دی، خلق کو تو نے تمنائے شہادت بخش دی، اس تمنائے شہادت نے شجاعت بخش دی، پھر شجاعت نے پھبکنے کی حرارت بخش دی، اس حرارت نے گداؤں کو حکومت بخش دی، خلق کو تو نے تمنائے شہادت بخش دی، اس تمنائے شہادت نے شجاعت بخش دی، پھر شجاعت نے پھبکنے کی حرارت بخش دی، اور اس حرارت نے گداؤں کو حکومت بخش دی۔ حضرت شعر سنیے اور بات ختم کہ یا رسول اللہ تیری سرکار میں جو بات ہم کر رہے ہیں، تیرا یہ احسان ہے، تیرے میلاد کا یہ احسان ہے، تیری بعثت کا یہ احسان ہے، خلق کو تو نے تمنائے شہادت بخش دی، اس تمنائے شہادت نے شجاعت بخش دی۔ دست و دست ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر باطل کا تھا جو اس کو سیاہ کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خدا بندی کے پے کر کس نے، اور کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، خلق کو تو نے تمنائے شہادت بخش دی۔ ہم کہیں سے بیمار ہیں، بیماروں کا مسیحا تھا جس کے دیوانوں نے دارالشفا یہاں کھول دیا ہے، خلق کو تو نے تمنائے شہادت بخش دی، اس تمنائے شہادت نے شجاعت بخش دی، پھر شجاعت نے پھبکنے کی حرارت بخش دی، اور اس حرارت نے گدھاؤں کو حکومت بخش دی۔ کس قدر اجلت سے تو روئے زمین پر چھا گیا، کس قدر اجلت سے تو روئے زمین پر چھا گیا، فلسفی چکرا گئے تاریخ کو غش آ گیا، کس قدر اجلت سے تو روئے زمین پر چھا گیا، فلسفی چکرا گئے تاریخ کو غش آ گیا، حبس ٹوٹا، باغ جنت کی ہوا آنے لگی، اور مقبروں سے دل دھڑکنے کی صدا آنے لگی۔ شریعت کے دائرے میں جشن میلاد النبی منائیے، یہ انسانیت کی آزادی کا دوسرا نام ہے، یہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا حسین پیغام ہے۔ ہاں، کوئی ایسا کام جشن مناتے وقت نہ کیا جائے جو کام شریعت اسلامیہ کے مزاج کو مجروح کرتا ہو۔ آپ سرکار کی نعتیں پڑھیے، آپ سرکار پہ سلام پڑھیے، آپ سرکار کے نام پہ لوگوں کو کھانا کھلائیے، آپ محتاجوں، غریبوں، بے کسوں اور بے بسوں کی مدد کیجیے، اس لیے کہ ہمارا آقا اسی کام کے لیے آیا تھا اور یہی ڈیوٹی دے کر کے وہ اس دنیا سے گیا ہے۔ حقوق اللہ ادا کیجیے، حقوق العباد ادا کیجیے، یہی میلاد النبی کا پیغام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔